یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اذا اوتیت ردی تو الخیر تک، جب تو اطاعت کرے تو میں راضی ہوتا ہوں، جب تو اطاعت کرے تو میں راضی ہوتا ہوں، میں راضی ہوتا ہوں تو پھر برکت دیتا ہوں، میری برکت انتہا ہے۔ اور جب تو نافرمانی کرے تو مجھے غصہ آتا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، جب مجھے غصہ آ جاتا ہے تو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، میری لعنت ساتویں پشت تک پہنچتی ہے۔ یہ دور دین کو انجیر کے بو بیچنے کا دور ہے۔ اللہ، آرزوؤں کو دراز کرنے اور رزق کو قوی کرنے کا دور ہے۔ کوشش کر تو ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الفرقان میں، اور ہم نے انہیں ان کے عملوں کی طرف توجہ دلائی، ان کے عملوں کو اڑے ہوئے غبار کی طرح کر دیا۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ کی ذات کے سوا کوئی دوسرا مراد ہو تو وہ اڑے ہوئے غبار کی طرح ہی ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کی سچی توبہ کر، نیک مال کی تکلیف اٹھانی پڑے تو اٹھا لے، جیسے کہ دنیاوی روزی حاصل کرنے کی تکلیف اٹھاتا ہے۔ عام لوگوں سے شیطان یوں کھیلتا ہے جیسے کوئی گھوڑ سوار اپنے گیند سے کھیلتا ہے، ان کے دلوں کی گردن دبا کر اس سے جس طرح چاہتا ہے خدمت لیتا ہے، اپنی خدمت میں ٹھہرا لیتا ہے، اور خلبتوں سے نکال کر انہیں محرابوں سے باہر کرتا ہے، اور سارے کام میں نفس شیطان کی مدد کرتا ہے، اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ نفس شیطان کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اے بیٹا، اپنے نفس کو بھوک اور شہوتوں، لذتوں اور فضولیات سے روکنے کے لیے چابک سے مار، اور دل کو خوف خدا اور مراقبہ کے چابک سے تنبیہ کر۔ اپنے نفس اور قلب اور باطن کو استغفار کی عادت ڈال، اپنے نفس اور قلب اور باطن کو استغفار کی عادت ڈال، انہیں ہر حال میں اللہ کی فرمانبرداری اور موافقت میں رکھ۔ اللہ، اور اہل حال سے صاحب مقام بن جا۔ یہ دو مقام ہے نا یہ طریقت میں، اہل حال سے صاحب مقام بن جا۔ پہلے مرید تھا، اب مسند ارشاد کی جگہ کے لیے یعنی اب تو چاہتا ہے کہ میں مرید سے ترقی کر کے مسند ارشاد میں بیٹھنے والا بنوں، تو دنیاوی پابندیوں اور ان کے بے بصیرت نمائشی شکلوں سے نجات پالے۔ اپنے حال پر مہربانی فرما کہ تصرفات غیب پر رضا و تسلیم سے کام لینے والا مرد خدا باطنی ترقیات حاصل کرتا ہے۔ یعنی اپنے حال پر مہربانی فرما کہ تصرفات غیب پر اللہ رب العزت تصرف کر رہا ہے نا، تو اس پر رضا و تسلیم سے کام لینے والا مرد خدا باطنی ترقیات حاصل کر سکتا ہے۔ عالم غیب سے قافلہ پر قافلہ پہنچ رہا ہے، پوتا آیا تو وہ پیغام لایا کہ دنیا چال چلاؤ کا میلہ ہے، اے سرائے، یہ جگہ سرائے مسافران دی ہے، ایک آمدہ تے ایک جامدہ ہے۔ یہ جگہ سرائے مسافران دی ہے، ایک آمدہ تے ایک جامدہ ہے۔ عالم دنیا سے عالم عقبہ کا سفر جاری ہے، لہذا تم جو دنیا میں زندگی کا راس المال لے کر آئے ہو، تو اس سے یہ مقصود نہیں کہ اس حیات مستعار کو دنیا کے موجودہ لذائذ یعنی کل و شراب، کھانے پینے وغیرہ پر صرف کر دو، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس کو اعمال صالح کی بجاوری میں صرف کریں، تاکہ اس سے آخرت میں اجر و ثواب پائیں، ہے نا۔ اللہ، جو عمر گزر گئی اس پہ پچھتائیں اور رو رو کے اللہ کو منائیں انشاءاللہ۔ اللہ میں جو موت تو پر حق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو موت کی تیاری کرے گا اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ ماں سوا اللہ کو دل سے نکالنے کے لیے ہمت تو کرنی پڑے گی۔ اللہ میں یہ سمجھ نصیب فرمائے، دنیا کو فانی سمجھ کے زندہ رہیں، ہیں مرن تو پہلے حق تے باہو، اللہ مرن تو پہلے مار کے باہو حق دی رحمت چھاتی ہو۔ جب اپنی نفسانی خواہشوں کو ماریں گے پھر حق کی سمجھ آئے گی، نفسانی خواہشوں کی خدا بنائیں گے تو پھر راہ بھول جائیں گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے۔
آسانیاں پیدا کرے، پیارے حبیب کے صدقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نصیب فرمائے، دین پر چلنا آسان فرمائے، شیطان شر سے محفوظ فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کر، زمانے میں کوئی کمی نہیں تیرے خزانے میں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر ایک سو مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ